سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے فرض کیا بنی اسرائیل پر یہ بات کہ انہو من قتل نفسا، کہ بے شک جو بھی کسی جان کو مار ڈالے گا، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد کرنے کے زمین میں، تو فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ ومن احیاہا، اور جو کوئی اس ایک جان کو زندہ رکھے گا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ رکھا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول، بالبینات، واضح احکامات لے کر۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر بے شک ان میں سے بہت سارے لوگ، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فی الارض لمسرفون، زمین کے اندر البتہ حد سے تجاوز کرتے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں ان لوگوں کی جزا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان یقتلوا، کہ ان کو مار ڈالا جائے، او یصلبوا، یا سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا کاٹ ڈالے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین میں دور کر دیا جائے، زمین سے دور کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی رسوائی ہے دنیاوی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے واسطے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے، تابوا جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، قبل اس کے کہ تم ان کے اوپر غلبہ پاتے۔ فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، بے ربان ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند احکامات ذکر فرمائے ہیں، اور خصوصی طور پر اس میں انسانی جان کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے، چونکہ اس سے پہلے جو واقعہ گزرا ہے حضرت حابیل اور قابیل کا، ان دونوں میں آپس میں جو ایک بحث ہوئی، تو اس کے نتیجے میں قابیل نے حضرت حابیل کو مار ڈالا تھا، تو انسانیت کا سب سے پہلا قتل وہی ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی ضمن میں انسانی جان کی قدر و اہمیت بیان فرما رہے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ دنیا و ما فیہا، ان ساری کی ساری چیزوں کا ظاہر ہو جانا، زوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ ایک مومن آدمی کو مار ڈالا جائے۔ یعنی ایک آدمی کی جان جو ہے وہ زمین و آسمان سے زیادہ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے بیت اللہ، تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، تیری شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک مومن انسان کی جان جو ہے وہ تجھ سے زیادہ حرمت والی ہے، تجھ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ تو فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ یہ جو قتل ناحق ہوا نا، قابیل نے حضرت حابیل کو مار ڈالا، تو اس انسداد قتل کے لیے، قتل کی روک تھام کے واسطے پھر ہم نے یہ قانون بنا دیا کہ قتل آئندہ یہ چلتا نہ چلا جائے، اس قتل کی انسداد ہو جائے، روک تھام ہو جائے۔ اس وجہ سے پھر ہم نے فرض کیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ محض تخصیص کے طور پہ ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بنی اسرائیل والوں کی جان بہت ہی اعلیٰ ہو اللہ کے ہاں۔ یہ قانون اللہ کے ہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رہتی دنیا تک ہے۔ البتہ بنی اسرائیل والوں نے اس قانون کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی، حسد کی آگ میں جل کر کے اپنے بھائی بندوں کو بھی مار ڈالا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں یعنی پیغمبروں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ اس واسطے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے، ورنہ یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے۔ تو فرمایا اس وجہ سے ہم نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ جس نے کسی آدمی کو مار ڈالا، من قتل نفسا، جس نے مارا کسی بھی انسان کو، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، اعلیٰ نسل حسب والا ہو، حشم والا ہو، یا اس کے پاس کسی قسم کا کوئی درم دنا نہیں رہے، بالکل آدمی کسی چھوٹی ذات کا ہی کیوں نہ ہو، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اونچی ذات والا ہو تو نہ، من قتل نفسا، جس نے کسی جان کو مارا، لیکن اس جان کو مارنا دو وجہ سے جائز ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ بغیر نفس، اگر اس نے کسی کو مار ڈالا ہے تو جواباً قصاص میں اس کو مار سکتے ہیں، کہ اگر کسی نے کسی کو مار ڈالا ظلماً تو آپ اس کو قصاصاً مارا جا سکتا ہے، یہ ظلم زیادتی نہیں۔ نمبر دو، یا فساد کسی نے کیا زمین کے اندر۔ اب زمین میں فساد کرنے کا کیا مطلب؟ تو مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے۔ ایک تو فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو اسلامی حکومت ہے اس کے خلاف بغاوتاً کھڑا ہو جائے، بغاوت کرے، ایسے آدمی کو اسلامی حکومت اگر مار ڈالے تو یہ ظلم نہیں ہے۔ نمبر دو کہ فساد فی الارض کی تفسیر یہ کہ کوئی آدمی معاشرے کے اندر اس طرح گھوم پھر رہا ہے، جو آتا ہے سامنے اس کو مارتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کی جانوں کے طرفے ہے، لوگوں کے مالوں کے طرفے ہے، لوگوں کی عفت آبرو جو ہے اس آدمی سے محفوظ نہیں، ایسا جو فساد مچا رہا ہے معاشرے کے اندر، ایسے کو بھی مار ڈالنا، جس کو بالفاظ دیگر آپ قطاع الطریق سے یا ڈکیتی سے آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آئے گا۔ تو ایسے شخص کو مار ڈالنے بھی یہ جرم نہیں ہے، مارا جا سکتا ہے، لیکن اس آدمی نے نہ تو کسی اور کو مارا نہ ہی وہ زمین میں فساد مچا رہا ہے، ایسے آدمی کو کسی نے مار ڈالا تو فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ اب ساری انسانیت کو مار ڈالا، اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ ساری مارا تو ایک آدمی کو، لیکن ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات تو اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ساری انسانیت کو مار ڈالا کہ چونکہ اس دھرتی کا جو نظام ہے وہ اس انسان کی بقا کے اوپر منحصر ہے، یہ دھرتی تب تک قائم رہے گی جب تک انسانیت برقرار ہے، اور انسانیت کی بقا یہ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے اوپر مبنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ اب ایک آدمی اس انسانیت میں سے ایک فرد کو مار ڈالتا ہے
اگر یہی سوچ سارے انسانوں کی بن جائے کہ میں اس کو مار دوں، میں اس کو مار دوں، تو یہ کائنات جو جن لوگوں کے اوپر منحصر ہے وہ رہیں گے نہیں. اس لیے ایک کو مار ڈالنا گویا پوری انسانیت کو مار ڈال. یا اہمیت بتلائی گئی کہ ایک جان کی قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ساری انسانیت جتنی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے کے سارے لوگ مل کر کے ایک آدمی کو مار دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈالے گا. اگر ایک آدمی کو سارے لوگ مل کر کے ماریں گے تو اللہ سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا. تو پتہ چلا کہ انسانی اس جان کی قدر و اہمیت بہت ہے. اسی سے اشارہ اس طرف بھی مل گیا کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہے تو وہاں تماشائی بن کر کے کھڑا نہیں ہونا، بلکہ یوں سمجھو کہ یہ اس کو نہیں مار رہا، مجھے مار رہا ہے، اس کو نہیں. کیونکہ ایک جان کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے. گویا اشارتاً لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ باہر ایسے لوگوں کا ہاتھ روکو، ان کو پکڑ لو، کیونکہ آج یہ اس کو مارے گا کل تمہیں بھی مارے گا. اس لیے تماشائی بن کر کے مت کھڑے ہو جاؤ. اس لیے روکنے کی طرف اشارہ. نمبر 3 بات یہ بھی ہے کہ چونکہ ساری انسانیت کا جسد واحد ہے، ایک آدم اور حوا سے پیدا ہونے والے، تو ایک جسد کی مانند ہیں. سارے جسد کی مانند جب ایک ہیں تو ایک کو مارنا ایسا ہی ہے کہ سب کو کیا کرنا ہے، مارنا ہے. کہ ایک سے سب کو تکلیف ہوگی کہ ایک، اور اس میں یہ ہے کہ پھر اگر آپ اس کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو یہ قتل بڑھتا ہی چلا جائے گا، جس کی طرف اشارہ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. اگر تم سمجھتے ہو نا تو قصاص لیا کرو، جس کی وجہ سے یہ قتل و غارت جو ہے یہ رک جائے گی، انسداد ہو جائے گا اس کا. اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جو اس ایک جان کو زندہ رکھے گا. زندہ کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو زندہ کر دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مردہ کو زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ انسان تو نہیں کر سکتا. یا اس کا ایک معنی تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو زندہ رکھا، جو ایسے نرغے میں آ چکا ہے کہ لوگ اس کو مارنے کے طرف ہیں، آپ سامنے آئے، چند افراد سامنے آئے، قوم سامنے آئی، اس کو بچا لیا. تو احیاہا کا ایک مفہوم تو یہ ہے ومن احیاہا، یا اس کی جان کو بچا لیا. جان کو بچانے کے پھر بہت سارے جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں، چاہے اس کو دوا دارو کے ذریعے سے یا کسی بھی اس طریقے سے کہ اس انسانیت جو اب بالکل موت کی حالت میں ہے اور مرا جا رہا ہے، ایسے کو بچا لیا. تو ایسا نہیں فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت کو کیا کیا؟ بچایا. کیونکہ اس کائنات کو برقرار رکھنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، اور انسانوں میں سے ایک انسان اس کو بچا لیا تو گویا اس نے انسانیت کو بچایا. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول برابر آتے چلے گئے، بالبینات، وعدے دلائل لے کر، معجزات لے کر کے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ، یعنی بنی اسرائیل میں سے اکثر لوگ، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، یعنی اتنی بڑی بات، ایک جان کو مارنا، ساری کائنات کو مارنا، ایک کو بچانا، ساری کائنات کو بچانا، اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود بھی، یہ باتیں سننے کے بعد بھی، فی الارض لمسرفون، زمین کے اندر یہ لوگ پھر بھی حد سے کیا کرتے ہیں؟ تجاوز کرتے ہیں، وہی قتل و غارت کرتے ہیں. اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈکیتی کرنے والوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو اس کو ذکر جو شروع فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ ان لوگوں کی جزا اور بدلہ، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہ تو کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. ان سے لڑنا یہ نہیں، یہاں جو کہا نا یحاربون اللہ ورسولہ، مطلب کیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ یوں سمجھے کہ حکومت ایک قائم ہے. اب حکومت کے افراد میں سے جو اس حکومت کو جو تھامے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف، مثلا فوج کا ایک محکمہ، ایک پولیس والا ہے، تو ایک پولیس والے کی وردی پہ آپ اگر ہاتھ ڈالیں گے نا
تو وہ کہے گا وہ یہ گویا کہ آپ نے حکومت کے خلاف گویا کہ ایک اقدام کیا، اسی لیے حکومت اس کی سزا دیتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلامی نظام اس دنیا میں قائم کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے خلاف لڑنا ایسے ہی ہے جیسے کس کے خلاف لڑا جا رہا ہے؟ اللہ کے خلاف لڑا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں جو سزائیں ذکر کی ہیں وہ 4 سزائیں ذکر کی ہیں۔ پہلی سزا مار ڈالو، دوسری سزا سولی پہ لٹکا دو، تیسری سزا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالو، اور چوتھی سزا جو ہے ینفوا من الارض، ملک بدر کر دو یا جیل میں ڈال دو۔ دونوں طرف فقہا نے اس کی تفسیر کی ہے، لیکن نوعیت جرم کی جیسی ہوگی نا ویسی سزا ہوگی۔ مثلا ایک ٹولہ کھڑا ہو گیا حکومت وقت کے خلاف اور اس نے بغاوت پہ کمر باندھ لی اور باہر کھڑے ہیں، جو ادھر سے آ رہا ہے اس کو بھی لوٹتے ہیں، اگر وہ اپنے دفاع کے لیے کوئی آگے سے کرتا ہے تو اس کو مار ڈالتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں آپ ڈاکو کہتے ہیں، یہ ڈاکہ مارتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں۔ چوری اور ڈاکے میں یہی فرق ہے، چوری عام طور پہ خفیہ طور پہ کی جاتی ہے، چور ذرا بزدل قسم کا ہوتا ہے کہ وہ خفیہ طور پہ کوئی نہ کوئی چیز لیتا ہے، اور ڈاکہ وہ علی الاعلان کھلے عام بندہ ایسے ہی اپنے زور بازو سے لے کر کے چلا جائے، اس کو ڈاکہ کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکہ مارنے والوں کے لیے سزا برپائے جو تجویز کی گئی ہے، ان کی چونکہ حالتیں 4 ہیں۔ مثلا وہ آئے اور آ کر کے مال تو نہیں لیا، بندہ مار کے چلے گئے، بندے کو یعنی اس نے اپنا دفاع کیا تو مار کے چلے گئے، ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو جواب میں کیا کر دو؟ مار ڈالو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندے بھی مارے، پیسے بھی لے کر کے چلے گئے، ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو سولی پہ لٹکاؤ، نیزے سے مارو، اوپر مرے، 3 دن تک ان کو لٹکا رہنے دو چوک میں سر عام، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ یہ دوسری سزا۔ او یسلطوا او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے، یعنی ہاتھ اگر دایاں کاٹا ہے تو پاؤں بایاں کاٹا جائے پاؤں۔ اس کی وجہ دیکھیں، یہاں بھی سزا دینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ تاکہ اس بائیں ہاتھ سے پھر بیساکھی پہ جب چلے تو چل تو سکے، اس لیے یہ کہا کہ مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو۔ یہ اس صورت کی سزا ہے کہ جب انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹ کر کے چلے گئے، تو ایسی صورت میں ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹنے والی سزا ہے۔ چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ آئے، دھمکایا اور بڑی کوشش کی، لیکن آگے سے دفاع بڑا مضبوط تھا، یوں ناکام اور نامراد واپس ہو گئے، نہ کسی کو مار پائے اور نہ ہی مال بٹور پائے۔ ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ پھر امام وقت، حاکم وقت، جو قاضی اور قضات ہے، وہ جو مناسب سزا سمجھے وہ دے دے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس آدمی کو پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے تو پاکستان سے ملک بدر کر دے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ باہر جا کر کے پھر اس نے جا کے کفر کہیں نہ اپنا لے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ڈال دے، کسی اور جیل میں، جہاں ینفوا من الارض کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زمین میں دور کر دیا جائے، زمین سے دور، مطلب اپنے گھر والوں سے اس کو دور پھینکا جا سکتا ہے۔ یہ 4 سزائیں ہیں 4 مختلف حالتوں میں۔ فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو شرعی سزائیں نافذ ہوتی ہیں، زجر ہوتا ہے، اس سے بندہ کی توبہ نہیں قبول ہو جاتی، گناہ رہتا ہے۔ یہ تو نظم برقرار رکھنے کے لیے ہاتھ کاٹا گیا ہے، باقی اپنا جو اس نے جرم کیا ہے نا، جرم، یہ صرف اور صرف دنیاوی سزا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے نہیں مرے گا تو آخرت میں سزا ملے گی۔ اسی لیے فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ مطلب آخرت والا عذاب اس سزا سے ختم نہیں ہوگا۔ آخرت کے عذاب کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے توبہ سچی اور سچی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، قبل اس کے کہ فوج ان کو گرفتار کرتی، پولیس کا محکمہ ان کے اوپر قدرت پا لیتا، اس سے پہلے توبہ کر لی، تو ایسے لوگوں کے لیے
ان لوگوں کو اس بغاوت کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہوگا کہ بغاوت کی. لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی جس نے کسی بندے کے حق کو ضائع کیا ہوگا، مثلا کسی کے ساتھ زنا کر لیا تھا، یا اسی دوران ڈکیتی کے دوران اس نے کسی کو مار ڈالا تھا یا کسی کا مال لیا تھا، تو وہ ازالہ ضرور اس سے کیا جائے گا. البتہ وہ جو بغاوت اس نے کی تھی کہ حکومت وقت کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، اس بابت اس کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہوگا. ہاں بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ضائع کیا ہے تو وہ اس کے اوپر رہے گا. فرمایا فاعلموا، جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے. کسی سے اس طرح کے کوئی کام ہو جائے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کرے تو اللہ بخش دے گا. رحیم، مہربان ہے، مہربانی بھی فرماتا ہے بخشنے کے بعد، جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا. ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی کوئی عزیزہ بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا فرما لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ جو کہا سنا اس میں جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی یا اللہ اس کو معاف فرما. یا اللہ جو صحیح کہا درست کہا، جو احکامات ہوئے یا اللہ تیرے منشا کے مطابق ہیں، ان کی ہمیں سمجھ عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں اس کو راسخ فرما دے، اس پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم میں جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا جن لوگوں نے کہا ہے یا اللہ ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ ایک ساتھی ہیں ان کی پھپھو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، شفا عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ ابھی ہم نے ایک نیک کام کیا ہے، اس کا کامل مکمل ہر ایک کی روح کو پورا عطا فرما. یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، مجتہدین، فقہاء اعظام، آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے حالت ایمان میں یا اللہ وفات پا کے تیرے پاس پہنچ گئے، سبھی کی روح کو اس کا کامل مکمل ثواب پہنچا، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما. یا اللہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تیرے احکامات نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. مرتے وقت ہماری زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتہ.